بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے وقف کیسے کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ تھک جاتے ہیں یا سانس پھول جاتا ہے یا رموز لکھے ہوئے آ جاتے ہیں تو وقف کیسے کرتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے، علامت اور نشان کو رمز کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر خصوصاً جو قرآن کریم پاکستان، ہندوستان یا عرب ممالک کے علاوہ چھپتے ہیں، عرب ممالک سے باہر چھپتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، عموماً ان میں رموز لکھے جاتے ہیں جو وقف کرنے کی علامات ہیں، جو نشانیاں وقف کرنے کی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ آپ کو تلاوت کے دوران قرآن کی عبارت میں، قرآن کریم کی رائٹنگ کے دوران چھوٹے چھوٹے جیم، طا، قاف اس طرح کی علامات لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اصل میں قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن اپنے لب و لہجے کے اندر بھی ایک معنی رکھتا ہے۔ ویسے بھی دنیا میں کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے یا کوئی بھی زبان کسی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے تو اس کے کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں، اس کا ایک اپنا طرز تکلم ہوا کرتا ہے۔ جیسے اردو ہے تو اردو کے اندر بھی جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رکنا ضروری تصور کیا جاتا ہے اور وہاں رکنا لازم ہوتا ہے۔ اگر وہاں ٹھہریں گے نہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس کی مثال ایک جملے سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ کوئی آدمی یہ جملہ بولے کہ آپ رکیں نہ جائیں، تو اس جملے کے اگر ایک ہی سانس میں بولیں گے آپ رکے نہ جائیں تو کوئی سمجھ نہیں لگے گی کہ وہ رکنے کا بول رہا ہے، جانے کا بول رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگے گی۔ اسی طرح آپ اٹھیں نہ بیٹھیں، اس جملے کو ایک جملے میں بولیں، ایک سانس میں بولیں، آپ اٹھیں نہ بیٹھیں تو سمجھ نہیں لگے گی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ رک کر کے درمیان میں بولے گا تو پتہ چلے گا کہ نہ کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہے یا اگلے جملے کے ساتھ ہے۔ رکیں نہ جائیں مطلب ہے آپ ٹھہر جائیں، ابھی نہ جائیں، بعد میں چلے جائیے گا، تو وہ رکنے کی کہہ رہا ہے۔ اگر نہ کو رکیں کے ساتھ جوڑ دیں، رکیں نہ جائیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے اور اس بات پر متنبع کر رہا ہے کہ آپ ابھی رکے نہیں، آپ چلے جائیے۔ تو اسی طرح کوئی بھی زبان ہے، ہر زبان میں طرز تکلم کا، اس کو بولنے کا، اس کو پڑھنے کا ایک اپنا سلیقہ ہوا کرتا ہے، اس کے اپنے آداب ہوا کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بھی وقف کا خیال کرنا یہ بڑا لازم ہوتا ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر وقف کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، لازم ہوا کرتا ہے۔ عموماً جو رموز والے قرآن ہوتے ہیں جن میں علامات وقف لکھی جاتی ہیں، وہاں پر وقف لازم کے لیے میم استعمال ہوتا ہے کہ اس جگہ پر آپ کے لیے ٹھہرنا لازم اور ضروری ہے۔ وہاں پر باقاعدہ باہر سائیڈ کے اوپر جو قرآن کریم کا حاشیہ ہوتا ہے اس جگہ پر وقف لازم بھی لکھا جاتا ہے اور لائن کے درمیان میں میم بھی لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا لازم اور ضروری ہے۔ اصل میں جو لہجہ ہوا کرتا ہے وہ بھی ایک معنی بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ ایک جملہ ہے، لکھا جائے تو لکھتے ہوئے سیدھی سیدھی بات ہے، کیا بات ہے جی۔ لیکن جب اس کو بولا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا تو اس کو بولنے اور پڑھنے سے بھی ایک معنی معلوم ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کیا بات ہے جی، اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ کیا بات ہے۔ اگر وہ غصے میں کسی کو کہتا ہے کیا بات ہے تو اب اس کا معنی کچھ اور ہے، اور پہلے جو اس نے کہا تھا کیا بات ہے اس کا معنی کچھ اور ہے۔ تو ایسے ہی قرآن بھی اپنے تلاوت کے لحاظ سے بھی ایک معنی رکھتا ہے۔
لیکن یہ اس آدمی کو سمجھ آئے گی جو قرآن کا ترجمہ جانتا ہے یا قرآن کا ترجمہ وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن اگر ترجمہ نہ بھی آتا ہو تب بھی علامات وقف کا خیال کرنا ضروری ہے، غیر ضروری جگہوں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ ملا کر کے تلاوت کرنی چاہیے، اور جہاں پر علامات لکھی ہوں جیسے جیم ہے، طا ہے، وہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں، میم لکھا ہوا آ جائے تو وہاں پر وقف کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو علامات ہیں جیسے کہ قاف لکھا ہوا آئے گا، زا لکھا ہوا آئے گا، صاد اور لام دونوں بعض دفعہ ملے ہوئے لکھے آئیں گے، جیسے صلح ہوتا ہے، یا صاد اکیلا لکھا ہوا آئے گا، سین لکھا ہوا آئے گا، تو وہاں پر ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ بعض جگہوں پر لفظ لام اور الف لا لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں نہ ٹھہریں، اس کو ملا کر کے تلاوت کریں۔ لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، نہ کوئی علامت ہوتی ہے، لیکن آدمی کا سانس پھول جاتا ہے، فطرتاً آدمی تھک جاتا ہے، تو وہاں پر کرنا کیا ہے، وہاں پر آپ تسلی سے سانس لیں اور سانس لے کر پچھلے حرف سے پھر اس کو ملا کر کے ساتھ پڑھ کر آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر جو علامات ہوتی ہیں ان کا ایک خاص معنی ہے۔ آیات جو لگی ہوتی ہیں جن کے اندر کاؤنٹنگ 1 2 لکھی ہوتی ہے، 1 2 3 لکھا ہوتا ہے، وہ گول دائرے کے اندر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ آیت کی علامت ہوتی ہیں کہ یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں اور ٹھہر کر کے آگے اگلی آیت شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ٹھہرنے کی علامات ہیں جن میں جیم اور طا ہے وہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں، قاف، سین، صاد، زا، صلح، صاد، وہاں پر ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتے ہیں، نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اور لام پر نہیں ٹھہرا جاتا جہاں پر لام الف لا لکھا ہوتا ہے۔ اور اگر سانس پھول جائے تو تسلی سے سانس لے کر کے دوبارہ سے اس کو پیچھے سے ملا کر کے آگے کی طرف لے کر کے چلیں گے۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر سکتہ بھی ہوتا ہے۔ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا سانس نہیں توڑنا، سانس کو چلتے رہنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، فقط آواز کو روک کر کے چند لمحوں بعد اگلا لفظ پڑھنا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے جیسے کہ سورہ مطففین کے اندر ہے، 30ویں پارے کی ایک صورت ہے، آخر سے اس لیے کہ وہ آپ کے لیے دیکھنا آسان ہوگا۔ اس کی ایک آیت ہے کلا بل رانا، وہاں پر کلا بل کے بعد سکتہ ہے، یہاں سانس نہیں توڑنا۔ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور پھر سانس جاری رکھتے ہوئے اگلے لفظ کو آپ ادا کریں۔ اسی طرح وقیل من راق، پارہ نمبر 29 کے اندر سورہ قیامہ میں یہ آیت ہے، وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ تو بعض جگہوں پر سکتہ ہوتا ہے، جہاں وقف ہے وہاں پر آپ آرام سکون کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسے آگے پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو یا قرآن کریم کو سامنے رکھ کر کے اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آئے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔